بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ روز پہلے کی بات ہے کہ میں شہر میں گھوم رہا تھا۔ اچانک کچھ پنجابی کے الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے۔ الفاظ جو بھی تھے ان کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے کہ کیا تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اب جہاں میں اس ملک کے اس شہر میں رہتا ہوں جہاں پر پنجابی اور اردو بولنے والوں کی تعداد کافی کم ہے، یہ ایک مخصوص ڈائلیکٹ میں بولے گئے الفاظ میری توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ سین کچھ یوں تھا کہ ایک لڑکے کو ڈانٹ پڑ رہی تھی کسی اور کی جانب سے، دوسرا یوں کہہ لیجیے کہ ایک بڑا ایک چھوٹے کو ڈانٹ رہا تھا۔ چھوٹے اور بڑے میں ان کا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جو بات عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس لڑکے کو پبلکلی ڈانٹا جا رہا تھا۔ اب جہاں اس واقعے کو دیکھنے کے بعد میں کچھ سوچنے لگا۔ اب ایک بری عادت تو ہے کہ انٹرنیشنل افیئرز کو لوکل افیئرز کے حساب سے دیکھنا، تاریخی واقعات کی نظر میں موجودہ حالات کو سمجھنا، اور ہر بات کے معاملے میں یہ دیکھنا کہ مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ خیر کئیوں کو لگتا ہے کہ دین اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، 1400 سال پرانا ہو گیا۔ جہاں 5000 سال پرانی ڈیموکریسی سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں 1400 سال پرانا مذہب بھی صحیح۔ اب ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ مذہب ایک مکمل ضابطہ ہے جس میں ہر چیز کے متعلق رولنگ موجود ہے، ہر چیز کے متعلق اصول موجود ہیں۔ ہمیں یہ بھی بچپن میں سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ کیا مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ چھوٹوں سے کیسے پیش آنا ہے؟ جو ایک بچہ جو ایک سرٹن ایج میں آ گیا ہے، گرون اپ ہو چکا ہے، کیا اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کو کیا پبلکلی ڈانٹا جا سکتا ہے؟ اب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کیا۔ قرآن کریم کی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 11 کا آخری حصہ اس معاملے کے متعلق کچھ اس طرح سے کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا اور بیٹے پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے تم نہیں جانتے۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اس سے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہاں کچھ کہا ضرور گیا ہے کہ دوسروں کا لحاظ کرنا ہے، بے شک وہ تم سے عمر میں کم ہو تو ان کا لحاظ ضرور کرنا ہے، کہ تم نہیں جانتے کہ کون فائدے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پہ فائدہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، خیر وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب مزید آگے بڑھنے کے لیے میں نے کچھ حدیث سے رجوع کیا۔ اب ان میں کئی حدیث ملی جس میں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ لیکن ایک حدیث نے میری توجہ حاصل کی، یہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری کی کتاب نمبر 75 کی حدیث نمبر 367 جو ہے، اس سے جو واقعہ منسوب ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے گروپ کے ساتھ۔ اب رسول اکرم جو ہے وہ بچوں سے خاص ان سے محبت رکھتے تھے، تو اس گروپ میں ایک بچہ بھی موجود تھا۔ آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، اور اب اسی طرح سے محض گفتگو ہو گئے اپنے گروپ کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد بچہ تھا، بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اب اس بچے کے جو والد تھے وہ غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات میں آگے بڑھے، اور سرخ چہرے کے ساتھ آگے ہوتے ہوئے انہوں نے اس بچے پہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو رسول اکرم نے انہیں منع کر دیا۔ اب حدیث واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑے وہاں سے دھو لیے اور کہا کہ میرے کپڑے تو دھل جائیں گے، لیکن کیا اس بچے کی خود اعتمادی واپس آ جائے گی تمہارے اس کو تھپڑ مار لینے کے بعد؟ اب اس واقعے کے بعد یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں مذہب اس معاملے میں بھی خاموش نہیں ہے، ضرور کچھ کہتا ہے۔
کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، وہاں یہ بھی کہتا ہے کہ چھوٹوں کا بھی لحاظ کرو۔ تمام احادیث میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بچوں کے لیے ہوا ہے یا بچہ یوز ہوا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر اس ٹرم بچے کو براڈر سینس میں سمجھیں تو آسان ہو جائے گا۔ خاص طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے، پاکستانی معاشرہ، جہاں پہ بھی ایک سوشو کلچر بانڈنگ زندہ ہے، وہاں پر یہ تو میرا بچہ بھی ہے فوراً سننے میں آ جاتا ہے کسی بڑے کے منہ سے، جب اس بڑے کے لیے یا ان بڑوں کے لیے ان کے رائٹ کی بات یا ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ چھوٹے ہماری عزت کریں، ہمارے اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ خیر یہ ان چھوٹوں کی ڈیوٹی بھی ہے، ان کا فرض بھی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پیش آئیں، لیکن کہ دوسرے جانب تصویر کے دوسرے رخ پہ ہمارے بھی کچھ فرائض نہیں ہیں چھوٹوں کے لیے۔ ایک بچہ جو ہے یا ایک سرٹن ایج کا بچہ جو ہے یا تھوڑا بڑا جو ہو گیا ہے، اس کی بھی ایک پرسنالٹی ہے، اس کو بھی پسند ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اس پہ اچھے طریقے سے پیش کیا آیا جائے، اس کے ساتھ اس کی بھی عزت کی جائے۔ لیکن یہ تب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب اس کو پبلکلی ڈانٹا جائے تو کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا جس نے غلطی کی اور اس کو ڈانٹ پڑتی، لیکن اگر پبلکلی نہیں علیحدہ لے جا کر اس کو چھوٹا سا لیکچر اگر دے دیا جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر زیادہ ہو سکتا تھا۔ یہ سوچنا کہ چھوٹے ہماری عزت کریں گے، اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، جب ہم ان کے ساتھ عزت سے پیش نہیں آتے، ان کی عزت نہیں کرتے، تو یہ امید ایک فضول امید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ دکھاوے کی ایک عزت تو ہوگی، لیکن جو عزت صحیح معنوں میں عزت ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ جہاں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کا فکس ہونا یا ٹھیک ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ایک موضوع ہے جس پر کام ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں برداشت ختم ہونے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، دس ایشو مسٹ آلسو بی ایڈریسڈ۔ ہم ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں ہمارے حقوق کا، لیکن کچھ لحظوں کے لیے ہمیں ہمارے فرائض کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ رائے اسلام۔